बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। تو الحمدللہ قرآن پاک کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھیں گے انہی موضوعات کو پورے قرآن میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا، القرآن العظیم بھی کہا گیا، اور الشفا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر صلاۃ سے مراد سورت فاتحہ لی گئی ہے، اور جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف میں دعا ہے، مناجات ہے۔ یعنی جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو آگے جو ہے وہ کہا گیا مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے، اور اس کے بعد میرے بندے کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے بندے نے مجھے اپنا رب مان لیا، اور پھر اب تم جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہر نماز میں اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ فرض کیا چیز ہوتی ہے کہ نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ سنت اگر مس ہو جاتی ہے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن فرض اگر رہ گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، نماز جنازہ ہے، نماز عیدین ہے، کسوف کی نماز ہے، خسوف کی نماز ہے، جو بھی نماز ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، تمام تعریف اور تمام شکر۔ تو جب بھی میں اس قرآن کو پڑھنے لگتی ہوں اور شروع کرتی ہوں تو واقعی میں کہتی ادھر الحمدللہ ہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہو گئے، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، یہ قرآن ہم سننے والے بن گئے اس کو۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور مجھے یہ لفظ میں کہتی ہوں کتنا اچھا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کس سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تو اس کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں جیسے کہا نا کل بفضل اللہ و برحمتی، کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل قرآن پاک ہے۔ اور پھر جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس وقت ہمیں حاصل ہو گئی، تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے کہ یہ جو ہمارا تھوڑا سا ہم نے وقت نکال لیا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھائے۔ کس طرح سے کہ آج تو ہم تھوڑا ٹائم نکال رہے ہیں، کل ہم زیادہ ٹائم نکال لیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ایسے موقع دے دے۔ اور اسی طرح آج ہم تھوڑا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیسے ہماری شکر کا بدلہ دیں گے کہ وہ ہمیں اس تھوڑے ٹائم میں ہمیں اس کی زیادہ سمجھ دیں گے، پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی قوت عطا فرما دیں گے۔ تو الحمدللہ
سب سے پہلے تو اللہ ہی کا شکر اور اللہ ہی کی تعریف ہے. تو دونوں چیزیں الحمدللہ میں آ جاتی ہیں. اردو کا کوئی لفظ ان دونوں کے لیے ایک لفظ ایسا بنا ہی نہیں ہے کہ جس میں شکر بھی آ جائے اور تعریف بھی آ جائے نا. تو تمام تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور پھر تمام شکر بھی اللہ ہی کے لیے. یہ سب چیزیں. اچھا، تعریف کیوں اللہ کے لیے؟ کیونکہ جو رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو پال بھی رہا ہے. اور رب صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے پیدا بھی کیا، وہ پال بھی رہا ہے. اس نے پھر ہمیں اب یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ اب یہ بس ان کو پیدا کرنا تھا، اب جو مرضی یہ کرے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمیں پیدا کیا، پھر ہر جگہ کے لحاظ سے اس کا ماحول بنایا، موسم بنائے، موسم کے لحاظ سے گھر بنائے. کہیں لکڑی کے گھروں میں انسان رہ رہے ہیں، کہیں پہاڑوں میں انسان گھر بنا کے رہ رہے ہیں، پھر وہاں پر اس کے لحاظ سے خوراک دی ہوئی ہے. العالمین، تمام جہانوں کا نا. عالم کی جمع عالمین ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ عالم بہت زیادہ ہے. ایک تو دیکھیں اوپر 7 آسمان ہے، پھر سمندر ہے، پھر سب کی اپنی مخلوقات ہے. اسی طرح پھر تمام عالم میں تمام انسان بھی آ جاتے کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ نان مسلمز کا بھی وہی رب ہے. ان کو بھی وہی پال رہا ہے، ان کی بھی وہ فکر کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اس نے پیدا کر کے انہیں چھوڑ دیا، ہاں یہ تو جہنم میں ہی جائیں گے. نہیں، وہ ان کی بھی فکر کر رہا ہے. اسی لیے تو یا ایوہ الناس کا، یا ایوہ الناس، ناس میں تمام لوگ آ گئے، صرف ایمان والوں نہیں کو نہیں کہا کہ یہ تمہارے لیے میں نے ایک نصیحت. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت دی ہے، تمام انسانوں کے لیے. اور ہمیں کہا ہے کہ اب تم ان کو بتاؤ. جو پڑھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بتائے اس کو. تو تمام شکر اور تمام تعریفیں اس کے لیے. پھر تعریف کیوں اللہ کے لیے؟ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے. اور پھر یہ کہ اگر اس نے ہمارے اندر بھی کوئی صلاحیت پیدا کی ہے تو بھی اسی کی تعریف ہے. اگر ہماری شکل کو اس نے خوبصورت بنا دیا، ہمیں اچھا بولنا سکھا دیا، ہمیں اچھا پڑھانا سکھا دیا، ہمیں اچھا پکانا سکھا دیا، تو کس نے ہمیں یہ صلاحیت دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے نا. تو پھر تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی تعریف. ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں. ہماری شکل میں ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ اور جہاں ہم پیدا ہوئے ہمارا کیا ہاتھ؟ الحمدللہ اس نے ہمیں اچھے گھروں میں پیدا کیا، الحمدللہ ہمیں بہترین پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا. اس میں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اچھے گھروں میں، شکر ہے اللہ کا. اچھے ماں باپ دیے، انہوں نے ہمیں اچھی جگہوں پہ پڑھایا، ہماری تعلیم و تربیت پہ وقت لگایا، پیسہ لگایا. تو پھر کس کی تعریف اور کس کا شکر ہے؟ اللہ ہی کی تعریف اور اسی کا شکر ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اچھا، الرحمن کیا؟ بہت زیادہ مہربان. اور رحمان کہتے ہیں رحم سے نکلا ہے، یعنی کہ رحم جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے. کہ جیسے اب تم اس سے سمجھ لو کہ رحمان کی رحمت کیا ہے، کہ جس طرح ایک عورت، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہے اپنے بچے کی وجہ سے، لیکن جیسے جیسے اس کی تکلیف بڑھتی ہے اس کا بچے کے ساتھ محبت کا تعلق زیادہ بڑھتا جاتا ہے. اور جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انسان تکلیف دیتا ہے تو ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کوئی ایک بات ہماری پسند کے ناپسندیدہ کر دیتا ہے، ایک بات ایسی ہمیں دل کو کسی کی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں بس میں تو اس بندے سے بات نہیں کروں. لیکن ایک بچے کی وجہ سے ایک ماں اتنی تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. اور بچہ کتنا یعنی کہ وہ کتنا بے اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا. اگر اس کی ماں اس کو نہ سنبھالے، اس کو فیڈ نہ کرائے، اس کو گرمی سے نہ بچائے، اس کو صاف نہ کرے، بچہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ہے ایک رحمان اور ایک بندے کا تعلق. یہ ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کی مدد کے بغیر، ہم اس کی چاہت کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور الرحیم کیا ہے؟
الرحیم ایسی فعیل کے وزن پہ الرحیم جس میں ہے مسلسل، یعنی رحمان کی جو وہ صفت ہے وہ مسلسل نہیں ہے. الرحمان بہت مہربان ہے لیکن الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے اس کی رحمت قیامت کے دن صرف مسلمانوں پر ہوگی، لیکن وہ الرحیم بھی ہے کہ دنیا میں وہ کافروں پر بھی اس کی رحمت ہے. دنیا میں وہ کافروں پر بھی رحیم ہے، کافروں پہ بھی مہربان ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اچھا یہ تو مجھے مانتے نہیں ہیں تو میں ان کو رزق نہ دوں، میں ان کو ترقی نہ دوں. نہیں، وہ جیسے جیسے محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے. اس نے اپنی مہربانی کو، اپنی رحمت کو فکس نہیں کیا ہوا. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی کہ اب جو مسلمان ہے، اس کا مطلب ہے جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جو بدلے کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا. بدلے کا دن کیا مراد ہے کہ جو بھی اب جس انسان نے جو بھی عمل کیا اس کو بدلہ ملنا ہی ملنا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. جو بھی عمل ہوگا اس کا بدلہ اب اس دن اس کو ملنا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہو لیکن ریٹرن میں ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہ ہو رہا ہو، یا ہم دنیا میں برا بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو دنیا اس کا نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز، ہر عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں ملے گا، ایسا نہیں. وہ ایک دن ہوگا جو اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دن ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں کیا ہے کہ اس دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، زبانیں خاموش ہوں گی اور کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں مگر جسے رحمان اجازت دے. تو وہ بدلے کا دن ہے. اچھا، مالکی یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں مل گئی ہے کہ ایک تو ہم اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا، ان کو پال بھی رہا ہے اور تکمیل تک، یعنی کہ ایسے ہی کہیں راستے میں بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ جہاں ہمارا اینڈ ہونا ہے وہ سب کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ کی دو صفات، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اب یہاں پر جب ہم اللہ کی شناخت، ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی ہستی ہے اللہ، وہ اللہ ہی ہے، اس کا ہی اختیار ہے. اس دن بھی ایک تو دنیا میں جو ہمیں اس نے پیدا کیا اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا وہ بھی اللہ ہی نے کیا، اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارے کھانے پینے کا بندوبست، رہائش کا، ہماری تعلیم کا، ہر چیز کا بندوبست اللہ نے کیا، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. پھر ہم اس کی رحمت کو مان رہے ہیں کہ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو زمین پر تو کوئی انسان زندہ باقی نہ رہے. تو اس لیے اس کی رحمت ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو ہمیں سانسیں مل گئی ہیں، جو آج پھر ہم سو کر اٹھ گئے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پکڑا نہیں ہے ابھی، وہ ہمیں ابھی مہلت دے رہا ہے. پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ مالک یوم الدین وہ ہے بدلے کے دن کا مالک، جس دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم اب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم صرف 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 اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب کیا ہم عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کا مطلب سمجھ لینا کہ عبد سے نکلا عبادت، اور عبادت، عبد کہتے غلام، عبد کہتے بندے کو، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی غلامی کرنے والا ہوں. تو ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبادت کا لفظ بہت وسیع، یہ صرف ایک نماز روزے تک نہیں ہے بلکہ یہ ایک غلامی ہے. اس جیسے کہا نا طریقہ زندگی، اب ہماری مرضی نہیں ہے. غلام کی اپنی کہاں مرضی ہوتی ہے؟ غلام اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا.
تو ہم تو ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے سونا کھانا پینا سب کچھ رکھا ہوا ہے. ہم کہاں غلامی کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر ہمیں اس کا احساس تو ہو, ہمیں اس کا شعور تو ہو کہ ہم نے اللہ کی غلامی کیسے کرنی. ہر چیز میں پھر ہم یہ دیکھیں کہ اچھا میرا سونا اور اٹھنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے, میرا کھانا پینا اللہ کے حکم کے مطابق ہے, میری شادی بیاہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں, میرا مرنا جینا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اسی لیے تو دیکھیں اسی چیز کو کافروں نے سمجھ لیا تھا جب انہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے, تو وہ دشمن ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی, ایک ہی اللہ کی بات مان. الہ کا مطلب ہے بس اللہ ایک ہی ہے اور جس کی عبادت کی جائے گی. الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. اب وہ تو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کی غلامی کر لیں, ہم اللہ ہی کی بات مانے ہر جگہ. تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں. لیکن ہمیں نہیں پتا نا, تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے کام بھی کرتے ہیں. ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, لیکن زندگی جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں اپنی مرضیوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے. تو یہ غلامی نہیں ہے, یہ طریقہ زندگی, اپنی زندگی کے طریقوں کو ہم نے بدلنا ہے کہ وہ پتہ چلنے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. یہ جو میرے پہ ایک مسئلہ آ گیا ہے, یہ جو میرے سامنے ایک زندگی کا معاملہ آ گیا, اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. پھر وہاں اپنی خواہش کو چھوڑ کے اللہ کی بات ماننا, یہ ہے غلام. اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا, یہ ہے غلام. اپنی خواہش کو چھوڑ دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ مثالیں دیکھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب وہ حکم آتا تھا اور وہ اسی وقت چھوڑ دیتے تھے چیزوں کو. جب قبلہ کے تحویلی کا حکم آیا, قبلہ چینج ہو گیا ہے, حالانکہ نماز پڑھی جا رہی ہے, عصر کی نماز کا وقت تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا. تمام صحابہ نے اسی وقت جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اپنا رخ, یہ نہیں سوچا کہ ہائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے, اب نماز پڑھنے کے بعد پوچھیں گے کہ ایسے ہی کرنا تھا. نہیں, جیسے ہی رخ کیا آپ نے بھی رخ چینج کر لیا. تو یہ اپنے رخ کو بدلنا, یہ ہے ایاک نعبد, کہ اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر مدد جو ہے وہ کس چیز میں ہم چاہتے, اهدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دے. ٹھیک ہے, باقی تو مدد جیسے عام دنیا کے معاملات میں مدد ہے, چھوٹے موٹے کاموں میں وہ تو انسان لے سکتا ہے, لیکن ایسی مدد جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے آئے, جو ہمیں سیدھے راستے پر چلائے, جس میں ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اس راستے پہ چل کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہماری آخرت بھی سیکیور ہوگی, اس سے ہم مدد اللہ سے صرف چاہتے ہیں. اور پھر ہماری عبادتیں جس قسم کی بھی ہوں, چاہے ہم کوئی مال کی عبادت کریں, چاہے ہم جسم سے عبادت کر رہے ہیں, کوئی بھی قسم کی ہم عبادت کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے, اللہ کے لیے خالص سوچے. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہم ہر نماز میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. المستقیم, صراط کہتے ہیں ایسا راستہ. اچھا, صراط کا کہتے ہیں عربی میں کوئی جمع ہے ہی نہیں. عربی میں بہت سے الفاظ ہیں جو راستے کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ان سب کی جمع ہے, لیکن صراط ایسا لفظ ہے جس کی کوئی جمع نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام, شروع سے لے کے اب تک قیامت تک یہی ہوگا. تو وہ جو سیدھا راستہ ہے نا, وہ قیامت تک ایک ہی راستہ, پہلے نبی بھی اور پہلی کتابوں میں بھی وہی راستہ دکھایا گیا تھا, کہ آخری نبی اور آخری کتاب بھی وہی راستہ لے کر آئے ہیں. اور المستقیم کیا ہے, جو نہ صرف سیدھا ہے بلکہ کھڑا ہوا اوپر کو ہی جا رہا ہے. یعنی کہ جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ایک تو وہ سیدھا راستہ ہوگا, اور دوسرا وہ اوپر کو جا رہا ہوگا, کہ اللہ کی ذات اوپر ہے نا, تو وہ ہمیں اوپر تک پہنچا دے گا. یہ ہے صراط مستقیم, کہ ایسا راستہ جس پر ہم چلیں گے تو ہم
इंशाअल्लाह उस रास्ते पे चल के अल्लाह तक पहुंचेंगे, उसके पहुंचने तक का ये रास्ता है। जैसे कुरान पाक में इन्ना हाज़िही तज़किरा, कि बेशक यकीनन ये तो एक नसीहत है। फमन शाअ अत्तखज़ रब इला रब्बिही सबीला, बस जो चाहता है अपने रब से रास्ता, वो इस रास्ते से होके अपने रब की तरफ जाएगा। जो अपने रब से मिलना चाहता है वो इसको रास्ता बता दे, वो इस कुरान को पकड़ ले। तो जो कुरान को पकड़ना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो अल्लाह की रजा को हासिल करना चाहता है, उसको ये मुस्तकीम रास्ता चाहिए। कि ऐसा रास्ता, चाहे अगर हम सीधे रास्ते पे हो ना, सही रास्ते पे, तो चाहे हम स्लो चलेंगे, लेकिन हमें पता है कि हम मंजिल पे पहुंचेंगे। हो सकता है हम किसी से 6 घंटे बाद पहुंचे, किसी से 4 दिन बाद पहुंच जाए, हो सकता है किसी से एक दिन पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो ये रास्ता है ना, इसमें सबकी स्पीड अपनी ही है, ये सबकी अपनी अलग स्पीड है। पता तो ये सबको चल जाएगा, लेकिन स्पीड अपनी अपनी है। अब हो सकता है कोई 6 दिन में तय कर ले, हो सकता है कोई 1 घंटे में तय कर ले, लेकिन जब वो रास्ता सीधा होगा ना, तो यकीनन हम मंजिल पे पहुंचेंगे। लेकिन वो रास्ता ही सीधा ना हुआ, तो फिर तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हम दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता? अब सीधा रास्ता कौन है? सिरात अल्लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कुरान पाक में ही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने किन लोगों पे अपना इनाम किया? जो अंबिया में से है, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में से है। इन लोगों का रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, जिससे अच्छा, इससे एक और भी बात पता चली है कि अभी जो लोग हैं, हमने उन लोगों का रास्ता नहीं मांगा, बल्कि जो जिनका अल्लाह ने कुरान में बता दिया है कि देखो वो नबी थे, फिर वो सिद्दीक थे, सॉलिहीन थे, वो जब अल्लाह के रास्ते पे चले, अल्लाह ने उन पे इनाम किया। तो कुरान पे फिर हम देखेंगे कि बहुत से नबियों की बातें बताई गई हैं कि अल्लाह ने उन पर कैसे कैसे अपना इनाम किया। हजरत इब्राहिम का हम पढ़ते हैं कि किस तरह अल्लाह ने उनको आजमाइशों में डाला, और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वो तो हर आजमाइश पे पूरा उतरा, तो अल्लाह ताला ने उसको अपना दोस्त बना दिया। कैसा इनाम किया? फिर कैसे इनाम किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कि जब अल्लाह की राह में चले, हर आजमाइश पे पूरे उतरे, और खाना काबा को तामीर किया, और जिस जगह खड़े होकर काबा की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह को वो जगह ऐसे अपने बंदे पे प्यार आया कि अल्लाह ने मुसलमानों को क्या कहा? वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ये तो मकाम इब्राहिम को अपने नमाज की जगह बना दो बस। कितना उनको अच्छा लगा ना कि मेरा बंदा मेरा घर बना रहा है, और अल्लाह ने उसकी नेकी को जाया नहीं किया। और अल्लाह ने कहा कि बस ये जहां उसको एक तो अपने घर में एक जगह अलॉट कर दी, जिसको कहा मकाम इब्राहिम, कि इब्राहिम का नाम जिंदा रह जाए क़यामत तक। और वहां जो है, फिर सिर्फ यही नहीं कहा कि उसको मकाम इब्राहिम कहा करो, कहा फिर उसको अपने मुसल्ला बना लो, उसको अपनी नमाज की जगह बना लो। अब जो भी इंसान हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, वहां पे वो 2 नफल पढ़ता है। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा इनाम है। तो हम कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी वो रास्ता दिखा दे, हमें भी वो रास्ता दिखा, कि जिन उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका इनाम हुआ। इसी तरह और बहुत से नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ऐसे बात की जैसे बात करना, यानी कि उस आयतों को जब पढ़ते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, कि आप देखें कि एक अंधेरे में एक बंदा जा रहा है, रात का वक्त है, और वहां उसको कोई रोशनी नजर आई है, और वो लोगों अपने घर वालों कह रहे हैं मैं कोई आग लेकर आता हूँ, मुझे लगता है वहां है कुछ आग या कोई ऐसी चीज। और वो जा रहे हैं, और उन्हें क्या आवाज आ रही है? इन्नी अनल्लाह, कि ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा रब। तो क्या उस बंदे पर और उसकी फीलिंग्स क्या होगी, और उसका इनाम देखें कि अल्लाह उनसे बात कर रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम बात को सुन रहे हैं। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा इनाम है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या इनाम किया, कि तमाम जो
जब बेटा फोत हो गया, पहले एक बेटा फोत हुआ, फिर दोबारा बेटा फोत हुआ, तो अब काफिर तो है मजाक उड़ाने लग गए हैं कि तुम तो जड़ कटे हो, तुम्हारा तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए पूरी सूरत, छोटी सी सूरत, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी, ना तईना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दी है, बहुत बड़ी भलाई दी है। फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। आप बस अपने रब की के लिए कुर्बानी करें, नमाज पढ़ें, और देखना तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा होगा। और कैसे अल्लाह ने अपने नबी का नाम जिंदा रखा है, कि कहते हैं कि दुनिया में एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहां अजान ना हो रही हो। यानी यहाँ अजान खत्म होगी, आगे शुरू हो जाएगी, वहां खत्म होगी, आगे शुरू हो जाएगी, 24 घंटों में कहीं ना कहीं अजान हो रही है। और हर अजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। तो ये है कि कैसा इनाम किया। कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, हम कहते हैं अच्छा तो बेटा ही नहीं है, तो वो जैसे काफिर मजाक हो कि अब इसका तो नाम लेवा ही कोई नहीं होगा, इसका तो नाम ही खत्म हो जाएगा, हम तो ये समझते हैं। इंसान नाम तो उन्हीं के जिंदा रहते हैं जिनके अल्लाह ताला जिंदा रखता है। कैसे अल्लाह ने अपने नबी का नाम बुलंद कर दिया, और फिर कहा कि इस नमाज के बाद, अजान के बाद उनके लिए दुआ करो, और हम सब दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करते हैं। तो इसीलिए औलाद की जरूरत होती है ना। ये है इनाम, वो रास्ता हम मांग रहे हैं। उसके बाद फिर आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लें। हजरत उनको सिद्दीक का कहा है ना कि वो सिद्दीकीन में से होंगे। सिद्दीक का लकब उन्हें क्यों मिला, कि फौरन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एक तो उन पर ईमान लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुझ पे वही आई है, फौरन मान। इसी तरह जब मेराज का वाकया आया, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर की मुलाकात नहीं हुई है, किसी ने आके कहा कि अच्छा अब तुम्हारा दोस्त जो है वो तो एक और क्या कह रहा है, और क्या उसने तो एक और अब तमाशा शुरू कर दिया कि मैं तो रातों रात आसमानों से होके आ गया हूँ। तो वो हजरत अबू बकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा होगा। इस पर उन्हें सिद्दीक का लकब मिला, कि ये नहीं सोचा कि अच्छा पता नहीं ऐसा हुआ था या नहीं, लेकिन उन्होंने फौरन उसकी तस्दीक की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा है तो झूठ नहीं हो सकता, और उनको सिद्दीक का लकब मिला। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक दफा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर की छत पे खड़ी हुई थी, तो मैंने देखा बहुत से सितारे आसमान पर है, और मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन सितारों जितनी नेकियां भी किसी इंसान की होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हजरत उमर की नेकियां। तो हजरत आयशा कहती मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया, मैंने कहा शायद आप हजरत अबू बकर का नाम लेंगे, लेकिन आपने हजरत उमर का नाम ले लिया। तो मैंने कहा कि अच्छा फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कितनी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी नेकियां तो इन सितारों से भी ज्यादा है। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है। और आपका जिक्र कुरान पाक में आ रहा है कि जब वहां गारे सोर में डर गए थे हिजरत करने, तो फिर क्या अल्लाह ताला ने उस वाकये को याद किया कि देखो, जब तुम्हारे साथ तो बंदा कह रहा था और तुमने उसको कहा इन्नल्लाह माना ला तहसन, इन्नल्लाह माना, तुम अब ना करो, अल्लाह हमारे साथ। तो ये है इनाम कि आप, हजरत उमर कहते हम अभी नेकी करने का सोच ही रहे होते थे, हजरत अबू बकर सदीक वो नेकी कर गुजरते थे। और कहते हैं कि इतनी उनकी तमाम दौलत इस्लाम की राह में खर्च हुई, इतने गुलामों को उन्होंने आजाद किया, इतने गुलामों को आजाद किया। हजरत एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बंदा आया और उन्होंने कहा कि हजरत बिलाल पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो जैसे वो गुलाम थे और ईमान ले आए थे, तो फिर उनका मालिक उन पे बहुत जुल्म करता था, उन्हें तपती हुई रेत पर लिटा देता था, उनके ऊपर गर्म पत्थर रखवा देता था। वो कहते थे अहद अहद, वो उससे हटते नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गया, और आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, तो उन्होंने कहा मैं तो उनको आजाद कर चुका हूँ, आप पहले ही उसी दिन ही आप उनको पैसे देकर आपने आजाद करवा दिया था। तो कहते तमाम आपकी जो दौलत है इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। फिर जब हिजरत के वक्त
2 ऊँटनियाँ तैयार करके रखी हुई थी, एक अपने लिए, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस ऊँटनी की कीमत दूँगा। लेकिन हज़रत अबू बकर ने उनको खुद ही अल्लाह की राह में तैयार किया हुआ था। इसी तरह जंगे तबूक का जब वक़्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर ने अपना सारा घर का सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर अपने घर के लिए भी कुछ छोड़ के आए हो? तो हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, घर में तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ आया हूँ। और हज़रत उमर कहते हैं कि मैं घर का आधा सामान लेके जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ बस आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल गया। और वहां जाके देखा कि अबू बकर तो घर का पूरा सामान लाए हुए। और फिर कहते हैं कि बस मैंने कहा अबू बकर का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। और जब फोत हुए हैं, खलीफा थे, कोई कहते हैं बैतुल मुकद्दस में एक चीज भी नहीं थी, कोई उनके पर्सनल कोई जायदाद नहीं थी। और हजरत उमर रोने लगे कि आप हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर गए, यानी जो वो एक स्टैंडर्ड बना कर गए थे खिलाफत का। हजरत उमर कहने लगे कि ये तो बहुत मुश्किल, अपनी जात पर बिल्कुल बैतुल माल से खर्च नहीं करते, इतनी सादा जिंदगी गुजारते थे। और कहते हैं कि जब मौत का वक्त करीब आया तो अपनी बेटी को कहा कि मुझे पुराने कुर्ते में दफन करना। तो उन्होंने कहा कि अब भाई हमारे हालात इतने खराब नहीं, हम आपके कफन के लिए नया कपड़ा ले सकते हैं। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा कि नए कपड़े की मुर्दों से ज्यादा जिंदों को जरूरत। तो ये जो जिंदगी का एक तरीका था। और फिर उनको क्या इनाम दिया गया कि एक तो सिद्दीक का लक़ब मिला, उन लोगों में शामिल हुए जिन पे इनाम हुआ अल्लाह का। और फिर उम्मत का बेहतरीन फर्द उनको करार दिया गया। फिर उन लोगों में शामिल हुए, बदर के सहाबा में शामिल हुए। और फिर तमाम सहाबा कराम जो बदर में शामिल हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब ये क़यामत तक जो मर्जी करें, अपनी बाकी जिंदगियों में जो मर्जी करें, इनका हिसाब नहीं लिया जाए। तो ये लोग हैं। हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आप हमें इनका रास्ता दिखाएं, जिन पे आपने इनाम किया, इनका रास्ता अल्लाह ताला हम भी ऐसे बन जाए। और बेहिसाब मिसालें सहाबा कराम की जिंदगियों की, नबियों की जिंदगियों की, फिर सहाबियात की जिंदगी की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत अस्मा, वो हिजरत के वक्त देखे अपनी जान को मुश्किल में डाल के गारे सोर में ये लोग ठहरे हुए थे, इनके लिए खाना लेकर के। और फिर वो सामान बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो आपने अपने कमरबंद से अजारबंद दो थे, एक उनको दे दिया। तो यानी कैसे कैसे इस्लाम की मदद इन लोगों ने की है, जिनमें खवातीन भी शामिल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो उम्मत की सबसे ज्यादा अहादीस बयान करने वाली खातून है। और मर्द भी उनके पास इल्म हासिल करने आते। तो ये नहीं कि सिर्फ मर्द ही इस मकाम में बहुत आगे हैं, औरतों को भी बहुत अल्लाह ने जो नेकी के रास्ते पे चली। इसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम है, कि ऐसे नेक औरतें हैं ये कि अल्लाह ने इनका कुरान पाक में जिक्र किया, इनकी तारीफ की। तो हम स्पेशली औरतें, हम भी उन औरतों का रास्ता मांगे। इसी तरह जो भी नेक नबी थे, जो सहाबा थे, उनका रास्ता मांगे। फिर अपनी औलाद के लिए देखें, यहाँ पे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये नहीं आया कि अल्लाह ताला मुझे सीधा, मैं नमाज पढ़ रही हूँ ना मैं अपने लिए दुआ करूं, नहीं। यहाँ पे ना की जमीर इस्तेमाल की गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला आप हमें सीधा रास्ता दे। हमें से क्या मुराद है कि मुझे भी, मेरी औलाद को भी, मेरे बहन भाइयों को भी, मेरे घर वालों को, सबको, सबके लिए दुआ करनी है। इस सीधे रास्ते की जरूरत सबको है। फिर सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, कि या अल्लाह उन लोगों का ना रास्ता दिखाना जिस पे आपका गजब हुआ, जिस पे अल्लाह ताला गुस्से हो गए। ऐसे भी इंसान थे जिस पे अल्लाह ताला गुस्सा हुए। तो कहा कि अल्लाह ताला वो रास्ता हमें ना दिखाना कि अल्लाह का गजब हम पे आ जाए। या फिर वो जो लोग गुमराह हो गए अपने रास्तों से। गुमराह क्या है कि इल्म है लेकिन उसकी कदर ना की, उसको भुला दिया। अब वो गुमराह, गुमराह क्या है, जो राह भूल गया, जो रास्ता भटक गया है। तो माफी चाह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इनका रास्ता ना दिखाइए कि जिन्होंने अपनी तालीमात ही भुला दी,
کتاب پاس ہے لیکن کتاب کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کری، دیکھا ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے تو ابھی 5 منٹ ہیں، میں انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ لوگ ہینڈ ریز آپشن یوز کر سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، جو بھی بولنا چاہتا ہے کچھ۔ آپ کوئی اپنی سجیشن بھی اس میں، جیسے میں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ جو 5 منٹس ہے ہم سوال جواب کے لیے رکھیں گے، یا کوئی سجیشن ہو سکتی ہے یا کوئی اچھی بات آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور تیار کریں کہ ایک جو ڈسکشن کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہی ماحول ہوتا ہے کہ ہاں ابھی کچھ آپ کو بھی پہلے سے اگر کچھ پتا ہے یا یہ باتیں سن کر کوئی بات ذہن میں آ گئی ہے، تو اس طرح سے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس سے بھی انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر ہم یہ کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد، ہر نیک عمل کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بہترین موقع ہمارے پاس، قرآن پاک کو ہم نے پڑھا ہے تو ہم بھی تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری بہن بھائیوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، یا اللہ تمام مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دے، ہمیں عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دے۔ یا اللہ ہم سے دین کے، دنیا کے اچھے اچھے کام کروا دے۔ یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے۔ یا اللہ ہماری سستی کو دور کر دے، ہماری غفلت کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔